ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بناتے ہیں، اپنے لوگوں کے، جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور لوگوں کی فورن پالیسی کے انٹرسٹ کے لیے. وار آن ٹیرر میں حصہ لے لیا، اپنے 80,000 لوگ مروا دیے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ امریکہ خوش ہوا، اپنے لوگوں کی تباہی کر دی، اور چھوٹی سی ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی اس کا فائدہ ہو گیا. تو میں جب گیا، ہم طے کر کے آ گئے تھے، میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں، ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں، کنڈیم کرو روس کو کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا. یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے، ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا، اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو. ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں، اس نے کنڈیم کر دیا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی. پاکستان کی انفلیشن 12% تھی، ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی. اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی. تو پاکستان سپر لیگ کا 8واں ایڈیشن آج سے ملتان میں شروع ہو گیا ہے. رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی جس میں نامور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا. افتتاحی میچ میں میزبان ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان آج رات 8 بجے زور کا جوڑ پڑے گا، جس حوالے سے آپ ایکسپریس نیوز کی اسکرین پر لمحہ بہ لمحہ دیکھ سکیں گے. آگے چلتے ہیں جی، ہم بات کریں گے اپنے آج کے ٹاپک کی، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں رجیم چینج آپریشن سے متعلق عمران خان کے حالیہ انٹرویو، جس پر شدید بحث اس وقت جاری ہے. عمران خان نے اپنے انٹرویو میں امریکی سائفر کو حقیقت قرار دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا ذمہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو ٹھہرایا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ سابق آرمی چیف نے ان کے خلاف امریکہ میں لابنگ کی اور اسے یقین دلایا کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے. شواہد سے پتہ چلا ہے کہ رجیم چینج پلان امریکہ سے امپورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اسے پاکستان سے امریکہ ایکسپورٹ کیا گیا، جس کے بعد امریکی سائفر سامنے آیا. مگر سیاسی مخالفین عمران خان کے اس بیان کو ایک بڑا یو ٹرن قرار دے رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. پی ٹی آئی امریکی سازش کے بیانیے پر قائم ہے اور مختلف وضاحتیں بھی پیش کر رہی ہے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ امریکی سازش کا بیانیہ، کیا عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان کا رجیم چینج سے متعلق بیان آیا اور اس پر زور و شور سے بحث بھی جاری ہے، سیاسی مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکی سائفر حقیقت ہے، عمران خان اپنے موقف پر قائم ہے. آپ عمران خان صاحب کے حالیہ انٹرویو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے یو ٹرن لے لیا؟ دیکھیں، تھوڑا بہت تو بالکل ڈیفینیٹلی ہے، اس لیے آئی تھنک یہ ریلائز کہ جس طریقے سے انہوں نے فرنٹلی ایک امریکن کو ٹارگٹ کیا تھا، امریکن ایڈمنسٹریشن کو، اور بات کی کہ جو ادھر سے پلان آیا اور اس کے بعد یہاں پر سپورٹ کیا گیا، یہ ریلائز کہ اس طرح ان کے لیے دوبارہ پاور میں آنا مشکل ہوگا، اور ہی کینٹ انوائے اے بگ سپر پاور جس کی لوگ پاکستان میں کافی زیادہ انٹرسٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. بینگ اے سپر پاور وی کانٹ انوائے دیم آلسو. لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے ایک شفٹ لگا لی ہے کہ سارا بلیم جن باجوہ کو ڈال دیا ہے، یہ میں اس کی بڑے ایک اچھے طریقے سے کنڈیم اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اٹ از ناٹ ڈیزائرڈ. سیم از ہیپننگ ود پی ایم ایل این. مریم نواز بھی جن باجوہ کریں. دیکھیں، جب ایک چیف آرمی اسٹاف چلا گیا ہے اور اس کے بعد کہ آرمی اپنے چیف آف آرمی سٹافز کو، اپنے سپہ سالار کو پیچھے نہیں چھوڑتی. دے ہیو ٹو سپورٹ. اس طرح نہیں کہ آپ چلے جائیں اور آپ شروع کر دیں فوج کو. اٹ کاؤنٹس ایوری ون، بیکاز کور کمانڈر بھی وہی تھے، سب موجود تھے، تو ایسی بات نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کے ساتھ اب آپ کو سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں. وائی بوتھ پارٹیز ڈریگ انسیسری اسٹیبلشمنٹ. جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی کہ وی آر اے پولیٹیکل، وی آر ناٹ انوالوڈ، دین ناؤ لک ٹو فائنڈ سولوشن ود ان یور اون پولیٹیکل ایشوز، اور اپنے سیاستدان کریں. یہاں پر بار بار کہتا ہوں کہ ناؤ از دا ٹائم. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے.
اسی سے ان کو عوام میں مقبولیت لی ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے وہ پی ڈی ایم کی بات بھی کی کہ ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. پی ڈی ایم کے پاس از نتھنگ ٹو کیش آن، دے ہیو نو گورننس کے، ان کے پاس کوئی ایشو، کوئی ان کے پاس بڑائی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈالر نہیں کیا، مہنگائی کم نہیں کی ہے، سیلف کے کیسز ختم کر دیے ہیں. تو وہ عمران بیشنگ کر رہے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے کہ پی ڈی ایم کی بات کریں کہ ان کے آپ کو اتنا بڑا وہ موقع دے رہے ہیں. آئی تھنک جتنا زیادہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہ وہ ڈیلیور کر سکے، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ساتھ ابھی پرابلم ہوئی ہیں، ابھی اور مہنگائی آنی پائی ہے. سو یو کانسنٹریٹ آن دیز ایشوز، ویکنسز، بجائے سے کہ آپ فوج کو اور اپنے خلاف کرتے جا رہے ہیں. وہ چاہے وہ نہیں بول رہے، دے کانٹ اسپیک آؤٹ، دے ڈونٹ کم ان فرنٹ. آپ نے دیکھا کہ ایون ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس پر بالکل خاموش ہے، بیکاز دے وانٹ اینڈ دے آر کانسنٹریٹڈ آن ٹیررزم، اس کے بعد ملک کی دفاع بقا کے لیے. سو عمران خان بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. آئی فیل بوتھ پارٹیز، دونوں کو سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں اینڈ لیو. ابھی بیساکھیاں چھوڑ دیں، ڈونٹ لک ٹوورڈ اسٹیبلشمنٹ. ابھی وہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہ اوپنلی کریں گے. آپ اپنی لڑائی لڑیں اور عوام کے مینڈیٹ کے اوپر آئیں، عوام کے ساتھ مل کے جو حکومت آئے گی فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. جی بالکل. عامر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح بریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب غلطی کر رہے ہیں، آپ ان کے انٹرویو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو چینج کے حوالے سے ان کا بیان آیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان وہ جو سازش کا بیانیہ ایک سامنے لے کے آئے تھے، خاص طور پر امریکہ کا ذکر کیا گیا، اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں یا ہٹ رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. وہ بھی ٹھیک رہا ہے، جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں. دیکھیں، سب لوگ کہتے تھے جس دن عمران خان یہاں سے فارغ ہوگا نا، وہ سب سے پہلے فوج کے اوپر چڑھے گا. اس نے ٹائم لیا ریٹائرمنٹ تک کا. پہلے میر جعفر، میر صادق کہتے رہے، اور پاکستانی فوج کو اس وقت جتنا نقصان وہ اور ان کی پارٹی پہنچا رہے ہیں، شاید انڈیا نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا. انڈیا کے لوگ تو بات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ فوج اپنے آرمی چیف کو نہیں چھوڑتی، بالکل. جنرل مشرف کی انہوں نے فل سلامی کے ساتھ ان کو خدا حافظ کیا، اور یہ ہمارا اس سے کوئی سوال نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں کیا. یہ پوچھ لیں جنہوں نے کیس بنائے تھے، وہ کر لیں، سب کچھ کر لیں. لیکن ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سانس میں ہم ہر ایک کو ہانک دیں. بریگیڈیئر صاحب نے جس طریقے سے کہا نا کہ عامر صاحب معذرت، میں اس وقت آپ کو روکوں گی کیونکہ ہمیں براہ راست جانا ہے. پرائم منسٹر سے خطاب اس وقت آپ دیکھ رہے تھے، پرائم منسٹر موجود تھے ترکی کے سفارت خانے میں، جہاں پر بات کر رہے تھے. ظاہر ہے ترکیہ میں انتہائی افسوسناک جو اس وقت تک ابھی مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہاں پر ابھی ریسکیو کرنے کا بھی عمل جاری ہے، اور پاکستان ترکی کے ساتھ ساتھ ہے. پروگرام کی طرف آئیں گے. عامر صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی، میں جو بات کر رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہی کہ جب چلے جاتے ہیں پہرا دیا جاتا ہے، بالکل دینا بھی چاہیے. آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی عامر صاحب، کیا شور بیچ میں؟ جی عامر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایشو یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف نے اس وقت لوگوں کے نام لیے جب یہ 1 پیج کا پورا ڈھنڈورا پیٹتے تھے عمران خان صاحب، اور کہتے تھے کہ جناب کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے درمیان میں، ہم 1 پیج ہیں. اس سے بڑا ڈیموکریٹ میں نے نہیں دیکھا. ہر چیز مجھ سے پوچھ کے ہوتی ہے، اور مجھ سے پوچھ کے ہر کام کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی عمران خان صاحب کس سٹیٹ آف مائنڈ میں اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس ملک نے ان کو آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر بنایا، اور جنہوں نے بنایا آج وہ بھگت رہے ہیں، اور جنرل باجوہ کا تو نام لے لے کے ان کی وہ تسلی کر رہے ہیں. ان کو شوق پورا ہونا چاہیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن لینے کا، اور مزید ایکسٹینشن بھی لامتناہی دینے کا عزم مصمم کیا، ارادہ کیا. اور جب پاور بھی چلی گئی تو ایوان صدر میں بیٹھ کے کہا کہ آپ مزید ایکسٹینشن لے لیں، ہم سپورٹ کریں گے اس گورنمنٹ سے تاکہ آپ الیکشن ہمارے لیے کرا دیں. اچھا، یہ جو اب بعد میں مسلسل کہانی میں ٹوسٹ کر رہے ہیں، مطلب اس طرح فلموں میں بھی نہیں ہوتا جو عمران خان صاحب اس زندہ قوم کے سامنے ایک مسالہ بیچ رہے ہیں اپنا. آج امریکہ کے ساتھ دوبارہ کلیئرنس لینی ہے تو کہہ دیا امریکہ کو، تو مطلب امریکہ اتنا بچہ ہے کہ وہ یہاں سے جو ایکسپورٹ کی گئی سازش بقول ان کے، وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کی، اس کو پھر پیپر میں بھی لکھوایا اسد مجید صاحب سے، اور پھر انہوں نے وہ پرچہ لایا. پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنے سیکٹری کے ساتھ بیٹھ کے ایک کہانی بنائی کہ میں ایسے کہوں گا، اسد تم نے یہ کہنا ہے، شاہ محمود تم نے یہ کہنا ہے. مطلب ایک بیانیہ بنایا امریکہ کے خلاف، اس کا نام نہیں لینا. یہ ساری آڈیو ٹیپس آ چکی ہیں نا، اس کو نہ چیلنج کیا، نہ ٹھکرایا، نہ یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں. لہذا ہم اس پہ بات ہی کریں گے نا کہ عمران خان صاحب ایک ٹوٹل فیبریکیٹ کیس کر کے
کیونکہ ان کے پاس جو کل سے ان کا دوسرے چینل پہ ایک ٹی وی انٹرویو چل رہا ہے کہ جی میں تو 10 سال ٹی وی کا کپتان رہا کرکٹ ٹیم کا اور مجھے نہیں دی تو میں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ میں کپتانی نہیں کرتا, اور انہوں نے کہا اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو ہنس کے کہنے گے ایسے ہی کروں گا. انہوں نے اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ کہا کہ اگر آرمی چیف اس طرح کا کرے جس کو آج انہوں نے گریڈ 22 کا کہا ہے, میں ویسے ہی پکڑ کے چھٹی کر دیتا. اگر نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا اس کی میں ہمت نہیں تھی. آج یہ کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں؟ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں چلنے دی, یا اپنی نااہلیوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں آرمی چیف کا نام لے کے ہر چیز پہ. بشیر میمن نے ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کی وزارت عظمیٰ میں بیان دیا کہ شہزاد اکبر کو بٹھا کے میرے ساتھ کیا گفتگو کی کہ وہ جو سرتاپا فراڈ چیئرمین نیب ہے اس کو تو اس نے قابو کیا ہوا ہے, اور تم خواجہ آصف پہ پرچہ نہیں دے سکتے ایک بغاوت کا. یہ باتیں ان کے اپنے دور حکومت میں ہوئی, بعد میں نہیں ہوئی. جس افسر نے بشیر میمن نے کہا اس نے اس طرح نہیں عمران خان کے آؤٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ یہ پرائم منسٹرشپ سے جائے گا تو میں بولوں گا. سچ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ بولا جائے, صحیح ہے, ورنہ یہ صرف کہانی ہے. اور اس ملک کے عوام چونکہ امریکی چورن کے چکر میں ان کی پاپولیرٹی بن گئی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے امریکی چورن کا لفظ میں کہہ رہا ہوں مسلسل کہ یہ ایک فراڈ بیانیہ تھا. آج خود اس سے یو ٹرن لے رہے ہیں. آج تو لوگوں نے مثالیں دی ہیں کہ اگر آپ کو گاڑی پہ لکھا ہوا ایبسولوٹلی ناٹ مٹانا ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار کرنا ہوگا, کیونکہ اب تو آپ نے نیا بیانیہ لے لیا. وہ جو لوگ ان کے بیانیے کو لے رہے ہیں ان سب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارا لیڈر کیسا ہے. روزانہ بیٹھ کے ایک نیا بیانیہ بناتا ہے, بیان کر مطلب پچھلے سے ملتی نہیں بات کوئی, اور جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کی ایک سازش بنائی ہوئی ہے. نئے والے اگر خاموش ہیں, وہ بول نہیں رہے, تو وہ بولیں گے بھی صحیح اور دکھائیں گے بھی, سمجھائیں گے بھی. جی ایاز صاحب, وہ دعا ایک ملزم عدالت میں پیش ہوا تھا, تو جج صاحب نے اس سے جب کہا کہ تم نے یہ کیا ہے, وہ اس نے کہا جی نہیں سوال ہی نہیں پتا. اس نے کہا کہ کسی محلے میں سے کوئی تمہارا ذمہ دار بندہ تمہاری گواہی دے سکتا ہے. اس نے کہا جی میرے تو بڑا ذمہ دار کیڑا جے, محلے جڑا ایشو ہوئے کہنے نہیں جی ہے ذمہ دار ہے. تو باجوہ صاحب کے ساتھ تو وہ ہو رہی ہے لٹرلی, جو صرف عمران خان صاحب نہیں کر رہے, باقی ابھی اور اس میں رنگ ڈلے گا. مریم تو ابھی شروع ہوئی ہے نا, بیانیہ نہیں بنانا, ابھی ظاہر ہے بیانیہ بنانا انہوں نے. اور بیانیہ نہیں ان کے پاس. بیانیہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی انہوں نے ہلکا سا موسیقی ادھر بھی چھڑی ہے کہ وہ پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو IMF سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے. پتہ نہیں پھر کس سے کرنے چاہیے تھے اگر اس سے نہیں کرنے چاہیے تھے. بہرحال وہ میں نے ان کے آنے سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ حکومت پہ بھی تنقید شروع ہوگی, تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی. مجھے مطلب عمران خان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بالکل کوئی مطلب بیوقوف سا آدمی ہے, اس کو یہ یو ٹرن لے لیتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے باتیں کرنے کا, ریپیٹیشن بہت ہے. مجھے لگتا ہے عمران خان بڑا شروڈ پولیٹیشین ہے. دیکھیں یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ وہ حسین حقانی صاحب کو ہائر کیا وہاں میرے خلاف امریکہ میں, کیمپین شروع ہوئی. یہ جب وہ یہ بات عمران خان کرتا ہے تو یہ آپ ذرا بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں کہ کب سے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ حقانی صاحب کو لیا اور میرے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین شروع ہوئی. اب وہ بالکل عامر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ جو بہت زیادہ ایک دوری آ گئی تھی ایبسولوٹلی ناٹ کی, تو وہ ایبسولوٹلی یس تو نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کوئی درمیانی صورت نکال رہا ہے کہ امریکیوں کو بھی یہ احساس دلا رہا ہے کہ بھائی اتنا مخالف نہیں ہوں میں تمہارا, کیونکہ مجھے بھی یہ باور کرایا گیا تھا اور آپ لوگوں کو بھی کرایا گیا تھا. اس لیے یہ میں نے جو بھی بے-روی اختیار کی اس میں کچھ زیادہ میرا وہ نہیں تھا تب کردار, وہ مجھے اس پہ مجبور کیا گیا. تو وہ اس طرح کی چیزیں کر کر کے, اور پھر ظاہر ہے تب وہ خبروں میں بھی رہنا آ گیا وہ عمران خان کو. آج پھر ہم یہی بات کر رہے ہیں بالکل ایسے, اور اخباروں کو بھی آج وہ بہت اٹھانا پڑا اس بیان کو. تو بنیادی وجہ یہ کہ عمران خان کھیل رہا ہے, اور کس کس کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور جس لیول پہ جا کے کھیل رہا ہے, میرے خیال بہت سے لوگوں کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. یہ محض کہہ دینے سے کہ جی وہ یو ٹرن لے لیا, برباد ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کو باقاعدہ ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کر کیا رہا ہے, پھر میرے خیال کو توڑ نکل سکے گا, اس طرح نہیں نکلے. جی فیصل صاحب. میں تو ایاز صاحب کی بات سے نا متفق ہوں. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب عمران خان نے یہ جو امریکہ کے خلاف بیانیہ بنایا,
वहाँ से सिलसिला शुरू होते 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 पता नहीं मुख्तलिफ मराइल से तय करते हुए बाजवा साहब तक आ गई, अब आगे भी जाएगा। और आखिर में जो वजीराबाद के SHO है ना, ये वहाँ पर जाके रुकेगा। आखिर में इमरान खान साहब ने ये कहना है कि मेरे खिलाफ असल साजिश जो है ना अमेरिका ने की, ना इस्टेब्लिशमेंट ने की, इस SHO ने की थी। इसने मेरी FIR नहीं काटी, वरना इतना मसला ही नहीं होता। देखिए, ये जो एयाज साहब बात कह रहे हैं ना, उन्होंने अल्फाज कुछ भी इस्तेमाल क्यों, इसके मायनों को समझें आप। मरियम साहिबा या पूरी नून लीग की, उस वक्त भी हम ये बात कहते थे, आमिर साहब हमारी बात नहीं मानते थे, उस वक्त भी उनकी जो पूरी रद्दोजहद थी वो सिर्फ एक नुक्ते पर थी, इमरान खान के खिलाफ नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट को अपना कैसे हमनवा बनाना है, इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती कैसे करनी है, इस्टेब्लिशमेंट से अपने जो ताल्लुकात में दरार पैदा हो गई है उसको कैसे ख़त्म करना है, ये वाहिद नुक्ता वाहिद था पूरी नून लीग की जद्दोजहद का। उसके लिए उन्होंने नारा कुछ भी दिया, वोट को इज्जत दो, फला दो, ढिमका दो, बुनियादी महवर और मरकज ये था। जिस दिन वो ताल्लुकात इस्तेबार हो गए, वो वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो पता नहीं कहाँ दफन हुआ, आज तक उसके बाद उसका तस्करे में भी सुनने में नहीं आया, कहीं सुनने में भी नहीं आया वोट को इज्जत दो का नारा। अब आज जो इमरान खान की जद्दोजहद है वो कोई भी बात कर रहे हो, बुनियादी नुक्ता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट से हमने दोस्ती करनी है। तरीक़ेकार में फ़र्क हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा का नून लीग का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा, इमरान खान का तरीक़ेकार जो है वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन मकसद मंशा एक ही है, सोच एक ही है। सही, दोस्ती कर लो हमसे। इन लोगों के जहन में एक बात बैठ चुकी है, इमरान खान का इशू नहीं है, इन सियासी जमातों का इशू है। सही, इस मुल्क की सियासत इस्टेब्लिशमेंट से शुरू होती है और इस्टेब्लिशमेंट पर ही ख़त्म हो जाती है। बाकी हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, ठीक है, तो ये मुल्क भी आपका है, ये किरदार भी आपका है। सही है, अवाम हमारी आपकी तो बहरहाल कोई इस मुल्क में कोई औकात और वो अहमियत नहीं है। नहीं है, 9 to 5 है ना। 9 to 5, सही बात है। लेकिन इमरान खान जो गलती कर गए ना, इमरान खान ने हिकमत अमली ये बनाई कि वो एस्टेब्लिशमेंट को डरा कर जो है ना अपना हमनवा बनाना चाहते थे। सही है, जो डराने में जो है ना बहुत सारी हदूद को जो है ना वो पार कर गए। ठीक है, फिर सब आपको पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लेनी, जी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल हम रखेंगे इलियास साहब के सामने, टेक लेंगे। और जो हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा वो ये होगा कि मरियम का अदलिया पर PTI की सहूलतकारी का जो इल्ज़ाम है वो कितना दुरुस्त है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। 3 साल अपने घटिया एजेंडे को और अपनी जो है वो मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ को जो है वो चलाते रहे। शौकत तरीन जैसे बंदे को भी उन्होंने बहकाया और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था, और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ कानूनी शिकंजा सख्त हो रहा है। मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ बगावत और इश्तिहार अंगेज़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हुकूमत FIA को उनकी गिरफ्तारी की भी इजाज़त दे दी है। राना सना ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान भी जल्द गिरफ्तार होंगे, मगर मरियम नवाज अदलिया पर PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रही हैं और कहती हैं कि अदलिया अब भी इमरान खान को सहूलत फराम कर रही है और वो अभी भी जिन रियायतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो अदलिया के बारे में अच्छा तासुर नहीं दे रही। मरियम नवाज ने अपनी ही हुकूमत से एक शिकवा भी किया और सवाल उठाया कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह से अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 10 माह से PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा मुसलसल सख्त हो रहा है, मुकदमात भी बन रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, मगर इस अरसे में PDM के रहनुमाओं के केसेस खत्म हुए हैं और उन्हें अदालतों से भी रिलीफ मिला है। इसके बावजूद जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं अब कि अदलिया पर तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का उन्होंने कहा है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, ये उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को तय कर लेना चाहिए कि आइंदा उन्हें ग्रेड 22 के अफसर के मातहत काम करना है, उसके गेट नंबर 4 की तरफ देखना है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ताकि मामलात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। या उनके ऊपर हुक्मरानी करनी है, तो अगर उनके ऊपर हुक्मरानी करनी है तो उन्हें सिविलियन लीडरशिप, चाहे जिसको वो करप्ट कहें या वो कहते हैं कि मुझे, जैसे उनके साथी कहते हैं हमें बताया गया था कि ये करप्ट हैं, तो फिर उस बयानिए पे चलें, किसी एक जगह पे ठहर जाएं। मरियम नवाज के जो शिकवे हैं ना, अब आप देखें कि वो किसका जवाब शिकवा है। बाजवा साहब की गुफ्तगू आ रही है ना मुख्तलिफ ज़राए से, इंटरव्यूज़ में, गुफ्तगू में, कि जी 3 जजों का बुगस था,
نواز شریف کے خلاف. عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ یہ اس وقت کے آرمی چیف اور کچھ ججز نے مل کے نواز شریف کو سزا دی. یعنی قصور کس کا تھا؟ نواز شریف کا تھا یا اس عدلیہ کا جو سہولت کاری بنی اس وقت کے رجیم چینج آپریشن میں؟ یعنی رجیم چینج کرنے والا جس کو آج عمران خان صاحب اب باجوہ کا نام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے حکومت سے نکلوایا, امریکہ کو بھی سمجھایا اور وہ امریکہ ان کی بات میں آ گیا اور مجھے بھی نکلوایا. پہلے ان کو لائے وہ 18 میں بہت پیار سے, وہ میلے بیبی کی تصویر بھی چلتی تھی, بہت زیادہ محبت بڑے کارٹون بنتے تھے ان کے اوپر, اور یہ کبھی اس پہ وہ نہیں ہوتے تھے کہ جی بس ٹھیک ہے, جب ایک پیج ہے تو ٹھیک ہے. اس وقت جب نواز شریف اور مریم نواز بات کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ بولتے تھے کہ جی یہ غلط ہے. آج وہ ساری باتیں ٹھیک ہو گئی, درست ہو گئی کہ جی پھر جنرل باجوہ کیا کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان کیا کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے ہیں, دونوں نے سٹانس بدلا. اور وکٹم کون ہوا؟ اس وقت کی وہ حکومت کا سربراہ نواز شریف جس کا کیس تھا پاناما کا اور اسے اقامہ میں نکالا. یہی بلیک لا ڈکشنری نکلی کہ اس ملک کا قانون نہیں نکال سکا اسے سزا دینے کے لیے کہ نواز شریف کو ہر صورت میں 2018 کے الیکشن سے پہلے پرائم منسٹرشپ سے بھی نکالنا تھا اور اس کو سزا دے کے جیل میں بھی بند کرنا تھا. کیا یہی وہ قانون تھا؟ آج عدلیہ سے اگر وہ مریم نواز جو بری ہو چکی ہے وہ گلہ کرتی ہے تو کیا بری بات ہے؟ کیا ان لوگوں کو ہر پیشی پہ پرسنل حاضری کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا؟ نواز شریف اور مریم نواز اور عمران خان کو اگر آج جوڈیشری دیتی ہے استثناء کہ وہ ویڈیو لنک سے بھی آ سکتے ہیں, وہ تاریخوں پہ بھی نہ آئیں, تو یہ بات عدلیہ کے سوچنے کی ہے. دیکھیں جب سینٹ میں عرفان صدیقی صاحب بات کرتے ہیں اور آج اس کی وضاحت نئے اٹارنی جنرل کرتے ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ اس ایکسپرٹ پروگرام میں بھی بیٹھتے تھے, مجھے بتائیں کہ کیوں ججز سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر وضاحتیں اٹارنی جنرل کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارے کو اپنے اس کے اندر دائرہ کار میں رہنا چاہیے. فوج ہے وہ اپنا کام کرے, وہ کہہ رہی ہے ہمیں کرنے دے دیں. عدلیہ کو بھی پھر پیچھے ہٹنا چاہیے کہ نہ آئیں پولیٹیکلی, وہ نہ کہیں. ان کے بارے میں کہا نہیں کھوسا صاحب کا کہ لے آئیں کیس میں لڑوں گا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ نہیں ہو سکتا. جب فکرے آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کو فکرے پارلیمنٹ کے سننے پڑتے ہیں. آپ یاد رکھیں 1997 میں سجاد علی شاہ کے اوپر جب کیس ہوا تو افتخار گیلانی نے کہا تھا کہ ان سب کو یہاں بلائیں استحقاق کمیٹی میں. یہ لوگ پھر وہیں جا رہے ہیں جہاں ہم اس دائرے میں سفر کر رہے ہیں جہاں صفر ہو رہی ہے پاکستان کی عوام. نہ اس کے اوپر کوئی سوچتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے, سب کے اپنے اپنے گلے. جی ایاز صاحب ٹھیک ہے. تو پورا سچ کوئی نہیں بولتا. سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے, جس کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. یہ عدالتیں کسی کے لیے کبھی بہت اچھی ہو جاتی ہیں, یہ جج فرشتے ہو جاتے ہیں, ان سے بہتر اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کوئی نہیں کرتا, اور کسی کے لیے بہت برے ہوتے ہیں, مطلب ان سے برا جج ہی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. اسی طرح ابھی لاہور ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر جج ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح کے جج ہونے چاہیے. میرے خیال میں اس جج نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا. جو بھی گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں چونکہ اسمبلی نہیں توڑی تھی میں نے, اس لیے میں ڈیٹ نہیں دوں گا, تو چونکہ آئین کہتا ہے گورنر نے ڈیٹ دینی ہے, تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ڈائریکشن دی وہ یہی دی کہ آپ گورنر سے بات کر کے اس کے بعد دیں, گورنر سے رابطہ کر کے. تو مطلب ایک ٹھیک ہے, لیکن پی ایم ایل این کے لیے بہت برا فیصلہ ہے, پی ڈی ایم کے لیے بہت برا فیصلہ ہے. اس سے برا جج ان کے لیے ہو نہیں سکتا. نواز شریف صاحب کو ٹائم بارڈ اس میں سہولت مل جائے تو وہ جج ٹھیک ہوتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ پاناما کی جگہ اقامے میں دے دے تو ان سے برے جج کوئی نہیں ہوتے. تو یہ تو ہمارا اسی طرح چل. عمران خان صاحب کو اگر کوئی سزا ہو جائے گی کسی عدالت سے تو اس سے زیادہ برا جج نہیں ہوگا, ریلیف ملتا رہے گا. تو عدلیہ سے وہ جیسے آپ کو پتا ہے آج کل وہ عدلیہ کو زیادہ پکار رہے ہیں کہ جی عدلیہ نہیں کرنا ہے سارے فیصلے. تو معاملہ وہی ہے کہ جس کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے حق میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدلیہ کا قصور ہے, ہمارے ججوں کے بے شمار قصور ہیں. ان کو بالکل کلیئرٹی سے اگر وہ فیصلے کر رہے ہوں تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے. اس کے باوجود جو حق میں فیصلہ کرے گا وہ اچھا ہے, جو مخالفت میں فیصلہ کرے گا وہ برا. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا بات یہ کہ I'll restrict to the question. نمبر 1 بات یہ ہے کہ شوکت ترین, دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی جو ہے وہ سنسیئر پاکستانی سب وہ غدار ہیں اور سب کو بغاوت کے کیس میں ڈال دینا چاہیے. یہ انگریزوں نے بنایا تھا جب اس وقت جب انگریز سب کانٹیننٹ میں آئے ہوئے تھے اور وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے کیس کرتے تھے. دیٹ از ویری ویری سیریس اوفینس. یہ اگر بات کریں بغاوت کہاں سے آ جاتی ہے, ہر بات میں غدار بغاوت کر دیتے ہیں. I think it is total harassment جو یہ کی جا رہی ہے. باقیوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ should must show maturity. دیکھیں یہ بات کہنا کہ وہ پرو چہرہ خبیث فتنہ
آپ یہ میرا خیال میں کہ انٹریم منسٹر جو بھی آپ نے قانون کے مطابق ضرور بات کریں. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں اس وقت جو بھی بات ٹھیک ہے, جو جس کے جج کسی کی فیور کرتا ہے اس کی تعریف کر دیتے ہیں, خلاف بولتا ہے خلاف کر دیتے ہیں. آپ اپنی کارکردگی بتائیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, گورننس کیا کر رہی ہے. عوام کو یہ بیچیں جو آپ نہیں بیچ سکتے, جس کی وجہ سے بار بار اداروں کو مت انوالو کریں. یو آر ڈوئنگ اے رانگ تھنگ. پاکستان کے عوام کو گمراہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جی الیاس صاحب, آپ چونکہ پہلے اس سوال کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کے خیال میں یو ٹرن لیا امریکی سازش کے بیانیے پر, ابھی جو مریم نواز کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری کا انہوں نے الزام لگایا عدلیہ پر, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مریم بی بی کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے والد صاحب کو ان کے کیسز کو جب تک دیکھتے رہے, ان کے والد صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے, تو اس ٹائم تو بالکل فیصلے ان کے حق میں بھی آتے ہیں. تو یہ اب بھی جو فیصلے ہیں جو دیکھیں جس طرح ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے عدلیہ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور جو فیصلے آنے چاہیے. اور یہ ان کے تو فیصلے دیکھیں آپ لوگوں کے عام آدمی سے پوچھیں, ان کے فیصلے کئی سال گزر جاتے ہیں, ان کی تاریخ پر تاریخ پر اس طرح چلتا. لیکن ان کے دیکھیں یہ اہمیت کے حوالے سے ہیں, ان کے تو فیصلے فوری طور پر ہوتے ہیں, ان کو تو فوری انصاف بھی مل جاتا ہے اور جو جس پر ہوتا ہے. اور سارا ساتھ دیکھیں سیشن اتنے دن لمبے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں, عدلیہ دیکھتی ہے کہ ان کی اہمیت ہے, ان کے کام رکے ہوئے ہیں, ملک پورا جیم ہوا ہوا ہے, صوبہ جیم ہوا ہوا ہے. پنجاب میں دیکھ لیں پورا سال ہو گیا, گزشتہ سال, اور اب دیکھ لیں کہ کام ہی نہیں ہو رہا. تو اس صورتحال پر جو ہو رہا ہے, ان دونوں کو چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ اپنی لڑائیاں باہر رکھیں, عدلیہ کا احترام کریں اور عدلیہ کی بات ذرا دیکھیں, سوچیں اور ان کو سوچ سمجھ کے بات کریں, تاکہ یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کو, کیونکہ اگر یہ نہ ہوئے تو یہ مسئلے پھر ادھر کے ادھر ہی اڑے رہ جائیں گے. اور یہ مسئلے جو اڑیں گے تو پھر اس کے مسئلے وہی ہوگا کہ پھر ایک دفعہ سسٹم جام ہو جائے گا. اور یہ اختلافات جو ان کے ہیں بڑھتے اب ظاہر ہے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہ جو صورتحال ہے یہ بجائے بڑھنے کی بگڑ رہی ہے. اور خان صاحب دیکھیں, خان صاحب جو اپنی بات کر رہے ہیں, خان صاحب ان کو مزید الجھا رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے, ان کے اپنے ساتھیوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. وہ مزید ان کو الجھا رہے ہیں پی ڈی ایم کو, اور مزید اپنا بیانیہ کوئی نہ کوئی بنا کے اس پر چلائے رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں زیادہ انوالو رہیں. آپ دیکھ لیں انہوں نے بالکل کوئی نہ کوئی ایک بنایا ہوتا ہے, روز تقریر کرتے ہیں اور لوگوں میں وہ ایاز صاحب کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں ذہن نشین چیزیں کر دی ہیں. اب آپ دیکھ لیں ان کے کارکن جو ہے کہ ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کے ہٹ ہی نہیں رہے ان کے علاقے سے, اور ادھر ہی یعنی کہ ادھر کیمپ لگ گئے. اور عجیب سی سڑک پر صورتحال ہے کہ زمان پار ایک ایسا ہے کہ ملک بھر میں ادھر ایک عجیب سی صورتحال ہے. علیحدہ یہ ریاست چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے زمان پارک, وہ جو کہ پرامن طریقہ علاقہ ہوتا تھا ادھر کوئی بندہ نہیں نظر آتا تھا, اب ادھر بندہ ہی نہیں ہٹ رہا. صحیح ہے جی, بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, فیصل صاحب کا بھی ٹیک لیں گے اور کچھ ہم بات کر لیں گے PSL 8 جس کا میلہ ملتان میں سج گیا. بریک کے بعد ناظرین, فیصل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح ایک بنیادی سوال جو مریم نواز کے حوالے سے, وہ سمجھتی ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ سہولت کاری کا کام کری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات درست ہیں مریم نواز صاحبہ کے؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ مریم صاحبہ کے الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس رویے کے جواب میں جو ان کے ساتھ دوسروں کا, ان کے مخالفین کا رویہ ہے, اس سے تو لگتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو عمران خان کو بچا رہا ہے. یہ تو واضح طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ باہر بھجوایا, یہ وہی ہے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی, ان کو بھی باہر بھجوانے کا راستہ مہیا کیا. جتنا بھی خلاف کسی کے کوئی بھی ادارہ کارروائی کر رہا ہو, ایک آدھ ونڈو جو ہے نا کھلی رکھی جاتی ہے. وہ ونڈو برحال عمران خان صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ کھلی بھی ہے, یہی ونڈو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ کھلی بھی تھی. اسی ونڈو سے جو ہوا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے آتی ہے. اس میں ہمارا آپ کا تو برا دور تک بھی نہیں ہے. ہمیں گیٹ 4 پہ جا کے رکھتے ہیں, ونڈو کا راستہ کہیں اور سے ہے. صحیح ہے جی. کچھ ایسا PSL کی اگر بات کر لیں تو اب PSL 8 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آج افتتاحی میچ ہوگا, کچھ ہی دیر کے بعد سٹارٹ ہوگا. دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں PSL آپ کے خیال میں کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیں یہ ہمارا برانڈ ہے اور اتنا بڑا برانڈ بن چکا ہوا ہے
کہ اب اس کا چونکہ ظاہر ہے ادھر آپ کے ہمسائے میں IPL ہوتا ہے اور یہ IPL سے بڑا برانڈ اس کو کہتے ہیں لوگ، ظاہر ہے وہاں پیسہ بہت زیادہ ہے اس میں، اس حوالے سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ادروائز یہ اتنا بڑا برانڈ ہے کہ لوگ اس کو بہتر قرار دیتے ہیں، کیونکہ جو کمپیٹیٹو کرکٹ یہاں ہوتی ہے وہ IPL میں نہیں ہوتی۔ جس سٹینڈرڈ کے ہمارے جو سپیڈسٹرز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جب کہیں باہر جاتی ہے انڈین ٹیم اب ان کا کیا درگت بنتی ہے، پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ تو PSL اور سیٹھی صاحب بھی چونکہ اس کے روئے رواں ہیں، انہوں نے شروع کیا تھا، اب وہ دوبارہ اس وقت PCB کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس حوالے سے ظاہر ہے جس بندے نے جس کا بیبی ہوتا ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ زیادہ نرچر کرتا ہے، تو زیادہ وہ رنگ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امیج پاکستان کا اگر کوئی بہت بڑی چیز آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمیں ریپریزنٹ کرتی ہے کہ بتاتی ہے کہ جی ہاں یہ ایک بہت بڑا کام پاکستان میں ہو رہا ہے تو وہ PSL۔ جی عامر صاحب، بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارا اپنا برانڈ ہے اور اس میں لوگوں کا ذوق و شوق بھی بڑا ہے، ملتان میں بھی لوگ پہنچے ہیں، پنڈی میں بھی انتظار ہے، لاہور میں بھی انتظار ہے، سارے ملک میں انتظار ہے، کرکٹ لورز ہیں سارے کے سارے، باقی ساری کھیل تو جس کو ہم قومی کھیل کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہاں ڈسکس بھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہے کرکٹ کا ایک کریز ہے ہمارے ہاں اور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی برگیڈیئر دعا سمپل بہت ہی اچھی ہے، پاکستان کا بہت نام جا رہا ہے، PSL از ریئلی اے برانڈ نیم، لیکن پشاور انسیڈنٹ کے بعد میں صرف یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا ایونٹ خیر وعافیت سے ہو۔ ہماری سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس فورسز سب کو بہت محنت کرنی ہے، کوئی ایسا ذرا سا بھی انسیڈنٹ نہ ہو جس سے ہمارے ملک میں دوبارہ کرکٹ کی پرابلم ہو، یہ ہم سب کو مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جی فیصل صاحب، ٹھیک ہے، بہت بڑا برانڈ ہے، سب کچھ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ کے حکمران پوری دنیا میں کشکول لے کے گھوم رہے ہیں، اس ایونٹ پہ جتنا خرچہ کیا جا رہا ہے کہ قطعی طور پہ اطراف ہے، دنیا آپ کو بولے گی بھائی تم یہاں پیسے مانگنے آ رہے ہو، وہاں تم اتنا خرچہ کر رہے ہو، آپ کو اس وقت ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ الیاس صاحب ایک بار آپ سے پھر معذرت، PSL پہ آپ کا ٹیک نہیں لے سکیں گے، وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔